جو نئی ماڈلز آ رہی ہیں ان کو آگاہی دیں کہ دیکھیں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو نئے جو پروموٹر ہیں، پروموٹر کے نام سے جو لڑکے کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ جو کہتے ہیں ہم وہ پروڈیوسر ہو گئے. پروڈیوسر مطلب اس میں پروڈیوسر تو السلام علیکم ناظرین، K92 نیوز کے ساتھ میں ہوں سید عبدالقدیر شاہ. آج میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر میڈم طلعت. فیشن کی دنیا میں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے علاوہ یہ NGOs وغیرہ بھی چلاتی ہیں. تو آئیں ذرا میڈم سے پوچھتے ہیں کہ انہیں فیشن ڈیزائننگ کی انڈسٹری میں آنے کا کیسے شوق ہوا اور یہ کیوں آئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ K92 کہ آپ نے ہمارا مجھے بلایا اور انٹرویو کر رہے ہیں. بس سب سے پہلے تو میں نے شروعات اپنی جو کی تھی وہ بیوٹیشن سے کی تھی کالج میں. پھر میں نے 8 سال بعد پھر میں نے اپنا فیشن ڈیزائننگ کا، کیونکہ بچپن سے میری مدر تھی بہت وہ کپڑوں کی بہت تھا، تو مجھے بہت شوق تھا ڈیزائننگ کرنے کا. تو میں نے کہا یہ بھی ایک ساتھ مطلب ظاہر فیشن اور یہ میک اپ سب ایک ساتھ ہی ہوتا ہے. تو پھر میں نے اس کا ڈیزائننگ کا کورس کرا 2 سال کا اور میں اس فیلڈ میں آئی. تو میڈم آپ نے فیشن ڈیزائننگ یا بیوٹیشن ہی کی کو کیوں چنا؟ اسپورٹ یا دوسری سائڈ آپ کا رجحان کیوں نہیں تھا؟ وہ اس لیے نہیں گیا کہ اصل میں میری شادی بہت ینگ ایج میں ہو گئی تھی، 18 ایئرس میں. تو میڈم ینگ ایج میں شادی ہوتی ہے، اولڈ ایج میں تو نہیں ہوتی؟ نہیں کچھ زیادہ ہی ینگ ایج تھی. میں فرسٹ ایئر میں نے کیا تھا، سیکنڈ ایئر بھی نہیں کر پائی تھی، میں انٹر بھی نہیں کیا تھا میں نے. تو میڈم ایسے تو میری بھی میٹرک میں ہو گئی تھی شادی. اچھا تو صحیح ہے، آپ تو کام کر رہے ہیں، مرد ہیں نا. عورتوں کو تو آپ کو پتا ہے پھر ماشاء اللہ گھر بھی دیکھنا اور بچے بھی ہو گئے بھی، بچوں کو بھی دیکھنا. تو اس کے بعد میں جب میں بالکل فارغ ہوگی 5 سال بعد، پھر میں نے کہ میں فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرا، ڈیزائننگ کری، باہر بھیجتی تھی. پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمارے انٹرویوز ہوتے تھے جگہ جگہ. پہلے تو وہ آتے تھا اخبار جہاں، اس کے اندر آ گیا. اس طرح سے اتنا زیادہ تھا ہی نہیں کچھ، سوشل میڈیا کا کوئی دور ہی نہیں تھا. اس دور میں ہم نے کام شروع کیا. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ فیشن ڈیزائننگ میں آنا تو آپ نے بتا دیا کیوں آئے آپ، اس کے بعد آپ شو بزنس سے بھی وابستہ رہے. تو آپ کے ٹائم پہ جو شو بزنس پروگرامس ہوتے تھے وہ، اور اب جو شو بزنس کے پروگرامس ہو رہے ہیں، کہ میں 2 شو بزنس کے پروگراموں میں گیا، میں نے اپنے آپ کو آرگنائزر کہنا شروع کر دیا. تو اس میں اور اس ٹائم کے پروگراموں میں کیا فرق ہے؟ اب تو شو بزنس گلی پوچھے گی. بالکل ہر ایک آرگنائزر بنا ہوا ہے، ہر ایک پروڈیوسر بنا ہوا ہے، ہر دوسرا بندہ. اس وقت یہ تھا کہ بہت کم لوگ تھے جو اس لائن میں تھے اور جو ہم ان سے سیکھتے تھے باقاعدہ. جب ہم نے شو تو نہیں کرتے تھے ظاہر ہے، لیکن ہم جو چینلز ہیں جیسے ARY ہے، ہم تھا، اچھے اچھے چینلز سے میں اپنے کپڑے دیتی تھی مارننگ شوز میں، پوسٹ پہنتی تھی. پورا 1 مہینہ میرے کپڑے چلے تھے جیو پہ، جو لڑکی نے پہنے تھے اسٹیٹ پروگرام میں جو آ رہا تھا. ہاں اس کے اندر پورا رمضان کا جو ٹرانسمیشن تھی اس میں نے 30 سوٹ دیے تھے اپنے. تو یہ ہم لوگ کرا کرتے اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا. پھر وہ ہمیں کبھی بلا کے کبھی میڈم فیشن ڈیزائنر کے طور پہ ہمارے انٹرویوز چلائے، آہستہ آہستہ کر کے بڑھتے رہے. پھر چینلس پہ گئے، چینلس پہ جا کے پھر جیسے انہوں نے کہا آپ اپنی گرلس کو لے آئیے، آپ نے کپڑے پہنا کے کھڑا کرے، آپ کی ڈریسز بھی آ رکھی ہیں. تو اس طرح سے آگے بڑھے ہم آہستہ آہستہ کر کے. یہ کچھ ایک دم نہیں چھلانگ نہیں میڈم، آج تو ایسا ہوتا ہے کہ میں 2-3 پروگراموں میں گیا اور میں آرگنائزر بن گیا، میں فیشن ڈیزائنر بن گیا. یہ سب کیا ہے؟ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے آپ جو پرانے لوگ ہیں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، لازمی بات ہے کہ ان چیزوں سے آپ کا نام بھی خراب ہوتا ہے. جو پرانی آپ لوگوں نے لائف گزاری ہے، اس چیز کے لیے روک تھام کے لیے آپ لوگ قانونی طور پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں قانونی طور پہ رکیں؟ کہ 2 دن کا بندہ آیا، ابھی جیسے پچھلے دنوں کچھ معاملات چل رہے تھے، پروگرام آرگنائزر کر دیا کے نام سے شو ہو گئے، اس کے بعد پھر بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان چیزوں کی روک تھام کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ فیلڈ کی ہیں، تو یہ کام بھی آپ لوگوں کے بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو روک تھام کریں. اور